پاکستان میں ایک پارٹی ہے تحریک انصاف نظریاتی، اس کے چیئرمین ہیں اختر اقبال ڈار صاحب۔ ان کی طرف سے خط لکھا گیا ہے چوروں سے کہا گیا ہے کہ ٹھگوں سے قوم کی جان چھڑائی جائے۔ چور کون ہیں؟ عمران خان، جن کو چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، ان کو اختر اقبال ڈار صاحب کی طرف سے لیٹر لکھا گیا ہے۔ ان سے انہوں نے کیا ریکویسٹ کی ہے، آپ کے سامنے میں لیٹر رکھتا ہوں۔ اور اختر اقبال ڈار صاحب تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین ہیں۔ عمران خان کے کبھی ساتھی ہوا کرتے تھے، پھر ان کو اختلافات ہوئے اور اپنی پارٹی انہوں نے الگ بنا لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا تھا کہ ان کی پارٹی بھی تحریک انصاف ہی کی طرح بہت بڑی پارٹی بن جائے۔ آج ان کی پارٹی کے کتنے ارکان ہیں؟ لاکھوں ہوں گے، ہزاروں ہوں گے، لیکن ایم این اے کتنے ہیں، ایم پی اے کتنے ہیں؟ تو ڈھونڈ اسے چراغ رخ زیبا لے کر، ایک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تحریک انصاف پر جب برا وقت آیا، جب ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، جب ان سے نشان بھی سپریم کورٹ کی طرف سے چھین لیا گیا، پارٹی کا نام لینے کی بھی اجازت ان کو نہیں دی گئی، اس موقع پر تحریک انصاف عمران خان والی نظریاتی نہیں، اس کی طرف سے کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے ہمیں ایسا نشان مل جائے جس سے ہمارے سارے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ سکیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ تحریک انصاف والے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا، بلے باز کا نشان تحریک انصاف کے لیے ان سے لے لیا گیا، معاہدہ ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر باہر آئی، جیسے ہی ٹکٹیں جاری کی گئی، تو الیکشن کمیشن ایکشن میں آ گیا، اور نہ جانے کون کون ایکشن میں آئے کہ اختر اقبال ڈار صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میرے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، میں نے ان کے ساتھ قطعی طور پر کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ لیکن آج تحریک انصاف والے، جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کا پلیٹ فارم اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا تھا، وہ آج سپریم کورٹ میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ بلے باز کا نشان ہم نے لیا تھا، لیکن وہ بھی ہمیں استعمال کرنے الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ تو اختر اقبال ڈار صاحب کی طرف سے ان دنوں پریس کانفرنس کی گئی، جس میں انہوں نے انکار کیا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ تو اختر اقبال ڈار صاحب کی شاید ان کی اتنی ہی ہڈی پسلی تھی جتنا وہ اپنی ہڈی پسلی کے اوپر اعتبار کر سکتے تھے، انحصار کر سکتے تھے، انہوں نے کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف نے ایسے غچہ دینے کے لیے ہی کہہ دیا ہو کہ ہمارا تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا اور بلے باز کا نشان ہمارا پی ٹی آئی کا نشان ہوگا۔ اگر ان کو نشان آسمان سے بھی ان کے لیے آ جاتا، تحریک انصاف کے لیے آ جاتا، اور الیکشن کمیشنر صاحب ہوتے جناب سکندر سلطان راجہ صاحب، اور جس طرح سے ہمارے ادارے ہیں وہی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے، وہ نشان جو اوپر سے نازل ہو کے آنا تھا، اوپر سے جو اتر کے آنا تھا، وہ بھی تحریک انصاف کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اختر اقبال ڈار صاحب کی طرف سے چوروں کو لیٹر لکھا گیا ہے۔ عمران خان، جن کو چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، لٹیرا کہتے ہیں، ان کو خط لکھا گیا ہے کہ ٹھگوں سے پاکستانیوں کی جان چھڑائی جائے۔ ان کے لیٹر میں ویسے بہت کچھ ہے، بڑا انہوں نے بر وقت لیٹر لکھا ہے، لیکن تھوڑا سا وہ اپنے ساتھ پڑھے لکھے ہوئے لوگ بھی رکھیں جو یہ خط لکھتے ہیں۔ ایک لیٹر ہے، میرا خیال ہے کہ 300-400 الفاظ یا زیادہ سے زیادہ 600 الفاظ کا لیٹر ہوگا، لیکن اس میں ذرا غلطیاں دیکھیں، کتنی غلطیاں ہیں۔ یہ انہوں نے میڈیا کو بھی دیا ہے، اور میڈیا کے لیے کتنی پریشانی ہو جاتی ہے ایسے لیٹر کو اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہوئے، اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہوئے۔ ذرا دوبارہ سے یہ خود بھی پڑھیں کہ اس میں کتنی زیادہ غلطیاں ہیں۔ میرا چونکہ ایڈیٹوریل کے ساتھ تعلق ہے، ہم جیسے ہی کسی عبارت کو دیکھتے ہیں اس میں کوئی غلطی نظر آ جاتی ہے تو ہماری ریڈنگ کی طرف توجہ کم اور غلطی درست کرنے کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن جتنا بھی پڑھے لکھے ہیں اس کے مطابق رائٹنگ کو دیکھتے ہوئے غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور غلطیاں درست کر بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی رائٹنگ پر ہماری نظر پڑی تو کئی غلطیاں اس میں نظر آ گئیں۔ تو پڑھے لکھے لوگ جناب ڈار صاحب اپنے ساتھ آپ رکھیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان کا لیٹر پیش کرتا ہوں جو انہوں نے قومی اسمبلی کے ممبران کو اور وزیر اعظم صاحب کو، جن کو عمران خان سب سے بڑا وہ کہتے ہیں، جن سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ ٹھگوں سے آئی پی پی سے ہماری جان چھڑائی جائے۔ لیٹر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اختر اقبال ڈار صاحب کا، اور ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ لیٹر ہمیں بھیجا ہے۔ جن دنوں بلے باز کے نشان کا معاملہ چل رہا تھا، میں نے انہیں فون کیا کہ جناب میں نے آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ آ جائیں۔ جب میں یہاں سے تیاری پکڑ کے بیٹھ گیا، چلنے والا تھا، تو ان کا میسج آیا کہ نہیں، میں ذرا بزی ہوں،
پھر کبھی میرے پاس ٹائم ہوا تو بات کر لیں گے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کن دنوں کی بات، 8 فروری کو تو انتخابات ہونے تھے، ان سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو انٹرویو کے لیے بلا لوں گا، لیکن اختر اقبال ڈار صاحب پاکستان کے بڑے سیاستدان ثابت ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کوئی فون نہیں کیا، نہ یہاں پہ آئے نہ وہاں پہ مجھے بلایا جہاں پہ میں نے ان کا انٹرویو کرنا تھا۔ میں نے اپنے خرچے پر یہاں سے شیخو پورہ جانا تھا ان کا انٹرویو کرنے کے لیے۔ بہرحال ان کو جو بھی معاملہ تھا انہوں نے کہا کہ آج میں بزی ہوں، ہو سکتا ہے کہ ابھی تک وہ اس طرح سے ویلے نہ ہوئے ہوں کہ کسی کو انٹرویو دے سکیں۔ ان کا آپ لیٹر ملاحظہ کیجئے کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم پاکستان صاحب و اراکین قومی اسمبلی صاحبان، ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے پیش نظر 25 کروڑ کی آبادی میں سے 11 کروڑ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے، جبکہ متوسط طبقہ بھی زندگی جینے کی بجائے پریشانیوں میں گرے ہوئے مشکل حالات سے گزر بسر کر رہا ہے۔ لاکھوں نوجوان ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ملک سے برین ڈرین کا سلسلہ جاری ہے۔ برینڈ ملک سے جا رہے ہیں، انویسٹر پاکستان آنا پسند نہیں کر رہے۔ آج اگر عوام کو باہر جانے کی سہولت دی جائے تو تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہو سکتی ہے۔ 1 کروڑ 40 لاکھ بیٹیوں کی گھریلو پریشانیوں اور جہیز نہ ہونے کے باعث شادیاں نہ ہو پا رہی ہیں۔ 50% نوجوان مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ کسان، تاجر، مزدور، تنخواہ دار سب پریشانی کے عالم میں ہیں اور صنعت کا پہیہ جام ہے، اور بلوں کی ادائیگی گناہ کی دنیا میں بھی دھکیل رہی ہے۔ انتہائی ظلم ہے، اور اس ساری صورتحال کا لنک انرجی کرائسس سے ہے۔ مہنگی بجلی کے باعث کاروباری طبقہ اور غریب سب چیخو پکار کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کے کھلونے، گھریلو اشیاء، بیویوں کے زیور بیچ کر بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، جبکہ بجلی کی قیمتیں ہیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی، اور بجلی کے بلوں میں بیسیوں قسم کے ٹیکسز سے بھی عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ محترم صاحبان، وہ اراکین قومی اسمبلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ سے کردار ادا کرنے کی اپیل کرتے ہیں تاکہ ان IPPs جیسے مہلک معاہدوں سے پاکستانی عوام کو چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ محترم صاحبان، قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کر کے IPPs کے معاہدوں پر سیر حاصل بحث کروا کر اس بل کو منظور کروایا جائے، اور بعد ازاں IPP کے معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے عالمی عدالت سے رجوع کر کے پاکستانی عوام کو ریلیف دلوایا جائے، اور ان معاہدوں کے بینیفیشریز کے ناموں کو بھی عوام کے سامنے لایا جائے تاکہ قوم کے خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنے والے بے نقاب ہو سکیں، اور آئندہ ایسے معاہدوں کی روک تھام ممکن ہو سکے، اور غریبوں کو بجلی کے ٹیکس لگا کر اشرافیہ، حکمرانوں، بیوروکریٹ، فوج سب کو فری بجلی کی فراہمی بند ہو سکے۔ خیر اندیش پاکستان تحریک انصاف اختر اقبال ڈار، ان کے نیچے وہی سائن ہوئے ہیں جو انہوں نے تحریک انصاف سے جب سپریم کورٹ کی طرف سے بلے کا نشان چھینا گیا تھا تو انہوں نے اپنا بلے باز کا نشان تحریک انصاف کو ایک معاہدے کی صورت میں دیا تھا، جس پر یہی سائن ہوئے تھے جو اختر اقبال ڈار کی طرف سے اس لیٹر پر ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین جناب اختر اقبال ڈار صاحب کا لیٹر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے بالکل زبردست بات کی ہے کہ IPP جنہوں نے پاکستانیوں کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اربوں روپے ان کو ماہانہ ادا کیا جا رہا ہے کہ بجلی پیدا کریں نہ کریں، جتنی بھی پیدا کریں، لیکن کیپیسٹی کے مطابق جتنی یہ IPPs بجلی بنا سکتے ہیں، میکسیمم فار ایگزامپل انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 100 میگا واٹ بجلی بنا سکتے ہیں، لیکن معاہدہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ 100 میگا واٹ آپ زیادہ سے زیادہ ان کی کیپیسٹی ہے بجلی بنانے، اگر وہ 90 میگا واٹ بجلی بناتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کو 100 میگا واٹ کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ اگر وہ 10 میگا واٹ بجلی بناتے ہیں تب بھی ان کو 100 میگا واٹ کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر وہ 1 میگا واٹ بجلی بناتے ہیں، نہیں بھی بناتے، تب بھی جو معاہدہ ہو چکا ہے اس کے مطابق 100 میگا واٹ کی ان کو ادائیگی کرنی پڑے گی۔ یہ حکومت ادائیگی کرے گی، اور حکومت کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کا پیسہ ہے، عام لوگوں کا پیسہ ہے۔ بجا طور پر اختر اقبال ڈار صاحب کی طرف سے وزیر اعظم سے ارکان قومی اسمبلی سے ریکویسٹ کی گئی ہے، تو ان کی ریکویسٹ کا کیا اثر ہوگا؟ شہباز شریف ان کے بھائی صاحب کی طرف سے تو یہ معاہدے کیے گئے تھے ان IPPs کے ساتھ، اور IPPs میں کون سے لوگ ہیں؟ بیرون ملک کے لوگ ہیں، پاکستان کے اندر سے لوگ ہیں۔
بیرون ملک سے جن لوگوں کی IPPs ہیں، بڑے بڑے اداروں کی، بڑے بڑے لوگوں کی، وہ بھی ان کے ذاتی تعلقدار ہیں۔ تو کیا چور ٹھگوں کو پڑیں گے؟ چورانو پہ گئے مور، کیا ایسا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ بہرحال انہوں نے اپنا سچائی کا علم بلند کیا ہے۔ اختر اقبال ڈار صاحب کی طرف سے ایک حق کی اور سچ کی بات کی گئی ہے۔ اگر ان کے خط پر عمل ہوتا ہے تو پاکستان سے IPPs کے ساتھ معاہدوں کی نظر ثانی ہو گئی، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ عالمی اداروں سے رجوع کیا جائے۔ اگر اس پر نظر ثانی ہو جاتی ہے ان کے لیٹر پر، جس کا امکان سر منہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ شہباز شریف بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ اسحاق ڈار بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ جس طرح کے لوگ، خواجہ اصف جیسے لوگ، فارم 47 پر جیتنے والے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس پر عمل کریں گے؟ اگر اس پر عمل ہو جاتا ہے تو یہ اختر اقبال ڈار صاحب کا قوم پر بہت بڑا احسان ہوگا، جس احسان کا بدلہ قوم نہیں چکا سکتی۔ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے اختر اقبال ڈار کے لیٹر پر کیسے کب عمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔